رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی رضا یہ ہے کہ اس کے بندے کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی خیر کا کام کریں تو اس میں نیت خالصتاً اپنے رب کی رضا کی کریں، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی جگہ بھی کوئی دکھلاوا نہ کریں، کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی ریاکاری ان کی زندگی کا حصہ نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انسان کو بھی پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تعلق تو رکھتا ہے، دعوی محبت بھی کرتا ہے، میرے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن مخلص نہیں ہے، تو وہ تمام تر محبتوں کے دعووں کے باوجود وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے میاں کے ساتھ اگر مخلص نہیں ہوتی تو وہ گھر نہیں چلتا، تو اخلاص کے بغیر تو ایک گھر نہیں چل سکتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں نیک اعمال کرنا فتنوں کے درمیان ویسے ہی ایک مشکل کام تھا، اور پھر اگر کوئی نیکی کر لی جائے، کوئی خیر کا کام کر لیا جائے اور اس میں ساتھ دکھاوا بھی شامل کر لیا جائے، وہ کام ضائع ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی مثال اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ایک نگرانی کرنے والے سے، ایک حارس سے، ایک گن مین سے بڑا راضی تھا کہ یہ بڑا چاق و چوبند ہے، یہ بڑا چست ہے اور رات بھر میری حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے میرے کمرے کے باہر، بڑی دل جمی اور دل سوزی کے ساتھ یہ میری ذمہ داری کا خیال کرتا ہے اور مجھے دشمنوں سے، مخالفوں سے بچانے کی تدبیریں کرتا ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ بڑا ہی راضی تھا، مطمئن تھا اور اپنے دل میں اس کے لیے بڑی محبت پاتا تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ یہ شخص تو بادشاہ کے لیے تو یہاں نہیں کھڑا، اس کی تو معاذ اللہ محل میں گھومنے والی ایک کنیز پر نظر ہے، یہ تو رات بھر جو یہاں کھڑا رہتا ہے اس کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اب وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کتنا بڑا اس نے دھوکہ دیا، اس کے دل کو توڑ ڈالا، اس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، کیا اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا؟ تو بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں بتاؤ نا، ایک شخص بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، لوگوں کے سامنے بڑے انہماک کے ساتھ وضو بھی کرے، نماز کے لیے بھی کھڑا ہو اور ارادہ اس کا دکھاوے کا ہو،
بہت سا خرچ کر کے وہ حج بیت اللہ کی سعادت کو جائے، عمرہ کرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر بھی کرے، صدقات و خیرات بھی کرے، لوگوں کی دل جوئی بھی کرے، لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک بھی کرے، لیکن اس کے اندر اس کی رضا، اس کی خواہش اللہ کی رضا کی نہ ہو، کیا اس نے پایا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ صبح قیامت اپنی نیکیوں کے ساتھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس ایک ذخیرہ موجود ہے نیکیوں کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں لے کے جب پہنچیں گے تو رب کریم فرمائے گا انہیں لے جاؤ، اور ان لوگوں سے جا کے ان نیکیوں کا اجر طلب کرو جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھی۔ اگر تم خالص میرے لیے یہ نیکیاں کرتے تو میں ضرور اپنی رحمت سے تمہیں اس کا اجر عطا کرتا، لیکن تم نے چونکہ میرے لیے کی نہیں، تمہاری نیتوں میں کھوٹ تھا، ارادوں میں نقص تھا، تمہاری نیتوں میں کوئی اور بھی موجود تھا، لہذا جاؤ اور وہیں سے جا کے حصول ثواب کرو جہاں سے تم نے جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھیں۔ لیکن اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے کی جائے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے خیر کی جائے، تو پھر عمل اگرچہ تھوڑا بھی ہو، پھر اس کے اندر اگرچہ مقدار کے لحاظ سے وہ کم بھی ہو، تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، دکھلاوا، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خدا کی رحمت کا باعث بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خالص کر لو اپنے اعمال کو، اپنے رب کے ساتھ اپنے دین کو خالص کرو، ریاکاری سے، بناوٹ سے، تصنع سے بچو، اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جب ان چیزوں کا حصول ممکن ہوتا ہے، تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دل کو قرار بھی عطا کرتا ہے، پھر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑی ساری آزمائش سے، بڑی ساری ٹینشن سے، بڑی ساری پریشانی سے ویسے بھی بچتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتا ہے خیر کرنا۔ تو نیک اعمال فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اگر کسی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ چلے اللہ کی رضا بھی میرے پیش نظر ہے، اور اگر تھوڑی سی میری دنیا میں بھی شہرت ہو جائے، بھئی ایک تو یہ ہے کہ خود بخود ہو جائے، آپ چاہ نہیں رہے تھے، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ کے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا۔ آپ دیکھیے نا، بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی شہرت بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے صالحین ہیں اور ان کا بڑا مقام بھی ہے، صحابہ کو دیکھیے، اہل بیت کو دیکھیے، سب سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیے، اللہ نے ان کو بہت ساری شہرتوں سے، بہت ساری برکتوں سے بھی نوازا، لیکن خود بخود اگر ہو جائے تو پھر معاملہ الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نیکی کا کام کرتا ہوں تو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہارے لیے دنیا میں ہی بشارت ہے، یہ تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، اگر تم نیک کام کرتے ہو اور لوگ اس پر تمہارے لیے خیر کی گواہی دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا خود بخود ہو جائے، چاہت نہ پیدا کی جائے، خواہش نہ پیدا کی جائے، اور اگر کوئی پیدا کرے تو اس پر بھی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اس کی نیت ثواب کی بھی ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اور ساتھ شہرت کی بھی نیت ہے کہ لوگ مجھے بہادر جان لیں گے، مجاہد سمجھ لیں گے، میرا نام بھی ہو جائے گا، دونوں ارادے پائے جاتے ہیں، تو عرض کی اس کے لیے بھی کچھ ثواب ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ سائل نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص لڑائی کے لیے نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق میں بھی میری شہرت ہو جائے، تو اس بندے کو اجر ملے گا؟ تو حضور نے دوبارہ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عرض کی تیسری دفعہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے، اور اس کی نیت میں دونوں چیزیں پائی جائیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور میری مخلوق کے اندر شہرت بھی ہو جائے گی، تو اسے اجر ملے گا؟ تو تیسری مرتبہ بھی حضور نے انہی لفظوں کے ساتھ فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اجر اس شخص کو ملے گا، اجر اس شخص کو نصیب ہوگا جس میں خالصتاً نیت اپنے رب کو راضی کرنے کی ہوگی۔ اچھا، جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا تو تعمیر شخصیت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہے، اور نارمل زندگی انسان کے لیے آسان ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، جو ارادے کر رہا ہے اسی کی عملی صورتیں اس کی زندگی میں نافذ ہیں۔ تو ریاکاری سے بچتے ہوئے جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر وہ دانا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمتیں عطا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف 40 دن اخلاص اختیار کیا، یہ ذرا چلا بھی سن لیں، 40 دن تک وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا رہا، جہاں جانے سے اللہ نے روکا تھا وہاں سے رکا رہا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے تقوی اختیار کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ دانائی نصیب ہوگی، تقوی نصیب ہوگا، بصیرت نصیب ہوگی۔ 40 دن یہ کر کے دیکھے کہ میں نے کوئی دکھلاوا نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں کرنی۔ یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ 40 دن تک اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرے، دل کو بھی اللہ دانا کر دے گا، زبان سے بھی حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ وہ کرے تو صحیح، 40 دن تو کرے۔ مجھے بتائیے جو 40 دن یہ کام کرے اسے یہ فضیلت ملتی ہے، تو جو عمر بھر اپنے رب کی رضا تلاش کرتا رہے، عمر بھر۔ صحابہ کے بارے میں کہا نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے ان کے چہروں پر تمہیں نظر آئے گا سجدوں کے نشان۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، وہ اثرات ان کے چہروں پر عیاں ہیں، ان کی زبانوں پر حکمت کے چشمے ہیں، ان کے دلوں میں بصیرت کی روشنی ہے، ان کے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمت عطا کی ہے۔ تو جب انسان مخلص ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے حکمت دیتا ہے، اور دوسرا نفع اس شخص کو بہت بڑا یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ مخلص ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جسے تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد جس بندے کو حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اس شخص کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں چونکہ اس کے پیچھے جو مدد ہے وہ دست غیب کی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی ہے، وہ مالک کریم کی مدد ہے۔ کیونکہ وہ مخلص تھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کے سبب فرماتا ہے، اس کے ضعیفوں کے سبب فرماتا ہے، دعاؤں کے سبب فرماتا ہے، نمازوں کے سبب فرماتا ہے، اور فرمایا جب لوگ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ضعیف، کمزور، نمازیں، دعائیں اور اخلاص، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے سبب سے اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ دعا کریں کہ رمضان شریف کے اندر اتنی بڑی عبادات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، تلاوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص پیدا کر دے۔
اللہ تعالیٰ ریاکاری کے شائبے سے بھی امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔